لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کی بہت ہی مشہور معروف حدیث کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑی ہیں، میں جا رہا ہوں، تم کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں امانت کے طور پہ، اور اس امانت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس امانت کی حفاظت اگر تم کرو گے تو یہ امانت تمہاری حفاظت کرے گی۔ فرق ہوگا حفاظت میں، تم اس کی حفاظت اپنی زندگی تک کرو گے، یہ تمہاری حفاظت روز محشر تک کریں گی۔ یہ دونوں امانتیں جو ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئیں تو ان کو ایک دوسرے سے سمجھ لینا، بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر ہماری پہلی امانت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو دوسری امانت کے دروازے پہ جانا اور وہاں جا کر کے ان سے پوچھنا کہ ہم کو پہلی امانت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ تم کو بتائیں گے، جو تم کو سمجھ میں نہ آئے گا وہ تم کو سمجھائیں گے۔ اور اگر تم کو ہماری دوسری امانت سمجھ میں نہ آئے تو پھر تم اس کے دروازے پہ آنا، اس پہلی امانت کے پاس آنا، وہ تم کو ہماری دوسری امانت کے بارے میں بتا دے گا۔ لہذا پیغمبر اکرم نے اپنی اس امت کو بے وارث نہیں چھوڑا، ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ امت بیچاری بے چارگی کی حالت میں رہے کہ ہمارا جو سید و سردار تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہم لاوارث ہو گئے۔ نہیں، وہ پیغمبر کہ جس نے دوسروں کو وراثت کے بارے میں بتایا ہو، وہ رسول کہ جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہو، وہ رسول کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ تم کو اگر واش روم جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، نکلتے وقت تم کو کیسے نکلنا ہے، وہ رسول کہ جس نے مسجد میں جانے کے آداب بتائے کہ تم جاؤ تو کیسے جاؤ، جب واپس آؤ تو کیسے آؤ، وہ پیغمبر کہ جس نے ایک دوسرے سے ملاقات کے آداب بتائے، وہ پیغمبر کہ جس نے عالم انسانیت کو اس کے لائق نہیں، کسی سوال کے لائق نہیں چھوڑا کہ کسی شعبے میں، کسی مرحلے میں، کسی بھی جگہ پر، کسی موضوع پر کوئی اعتراض کر کے دکھا دے کہ ہم کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، ہم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں رسم کیا ہوتی ہے، ہم کیا جانیں اس کے بارے میں
کہ نہیں، تم زندگی کے جس شعبے میں جاؤ گے ہر شعبے کے بارے میں ہم تم کو بتا کے جائیں گے، تم کو یہ خبر دے کر کے جائیں گے کہ تم کو اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اپنے ہم مذہب سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، اپنے غیر مذہب سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے تو کیسے لینا ہے۔ جس پیغمبر نے اتنی ساری باتیں بتائی ہوں، سب کچھ بیان کرنے کے بعد وہ اپنی امت کو ایسے تنہا چھوڑ کے چلا جائے کہ جا رہے ہیں ہم تمہاری مرضی، جس کو چاہے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھ لینا، مثلا جس کو چاہتے ہو تم جو ہے وہ اس سے دین سیکھ لینا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر، یہ عادل پیغمبر کے خلاف ہے۔ میری شام کی گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ عادل ہے، جب وہ عادل خدا ہے تو اس نے عادل پیغمبر بھیجا ہے، عادل پیغمبر کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی امت کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ کے چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا ہم تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی الزام نہ لگا سکے ہمارے اوپر کہ ہاں وہ جا رہے تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ریاست کے بادشاہ، چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لوگ بھی اگر مرنے لگتے ہیں تو پہلے اپنا وارث بنا کر کے جاتے، دیکھ لو یہ ہماری پراپرٹی سنبھالنے والے ہیں، یہی ہیں جو تم کو بیان کریں گے۔ تمام تر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوسرے اپنی اطرت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ان دونوں سے تم کو متمسک رہنا ہے، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگر کوئی یہ کرے کہ تم کو باخبر کر کے جا رہے، ہوشیار رہنا، ہوشیار، اللہ کی کتاب تمہارے ساتھ، تمہارے لیے ہم دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کے دامن کو پکڑے رہنا، اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ اس کا ترجمہ اگر آدمی یہ کرے، اور کرتے ہیں لوگ اس ترجمے کو، پھر میں حوالہ دوں گا انٹرنیٹ کا، آپ دیکھیے بیٹھ کر کے، آپ کو علماء ملیں گے کہ آپ کو یہی ترجمہ بتائیں گے کہ ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ بار بار ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کتاب کو تو لے لیں گے مگر یہاں ہوشیاری دکھائیں گے، لہذا پہلے ہی سے بتا دیا کہ ہوشیار رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ اس کے دروازے پہ نہ آؤ گے تب تک تم کتاب کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ سب سے مشکل ترین آیت توجہ، آپ سب کو چھوڑیے، معصوم کو چھوڑ دیجیے، جس کا تذکرہ آج ہمیں کرنا ہے، تمام معصومین کو چھوڑ دیجیے، چونکہ یہ عہدہ پروردگار ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ میراث میں ملا ہوتا تو میراث سب کو تقسیم ہوتی ہے، ہر امام ہوتا، ہر فرزند علی مرتضیٰ امام ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عباس کے ہونے کے بعد بھی ہم امام نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت عباس کی کہ کہیں قافلے میں کچھ لوگ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ایک دو بزرگ تھے بیچارے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں وہ مولا کے بیٹے ہیں، کربلا میں کہا یہ مولا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس ہیں، کہا کہ ہاں، لیکن یہ امام کیوں نہیں ہیں؟ کہا نہیں، یہ امام نہیں ہیں، صرف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو درمیان میں امام تقی، امام نقی، ان میں سے ایک کو کم کر کے ان کو کہنے امام بنا دیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اصل یہ عہدہ پروردگار ہے۔ اگر یہ میراث میں ملا ہوتا تو ہر فرزند امام ہوتا، لیکن امام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عہدہ ہے اللہ کی طرف سے، جس کو خدا منتخب کرے گا وہ امام ہوگا۔ جب منتخب کرے گا تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بڑے فرزند کو اگر عہدہ مل گیا ہے تو دوسرے فرزند کو نہیں ملے گا، اب بڑے فرزند کی اولاد جو آئے گی اس کو عہدہ ملتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں امام ہیں، دونوں بیٹے امام ہیں، اس کے بعد ایک بیٹے کی نسل سے جناب قاسم ہیں، امام نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، یا جناب زین العابدین علیہ السلام۔ امام کون ہیں؟ امام کون ہیں؟ امام جو ہیں وہ چوتھے امام ہیں، لیکن اس کے علاوہ جناب علی اکبر امام ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عہدہ اللہ کی طرف سے معین ہوا ہے، جس کو خدا امام بنائے گا وہ امام بنے گا، جس کو خدا معین کرے گا، نہیں تو امام بننے کے لیے دوسرے لوگ تو چچا تھے،
اب محمد حنفیہ یہ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ امام ہیں، لیکن کیا کیا؟ کہا نہیں ایسے لوگ نہیں مانیں گے، میرے لال چلو ابھی ہم جب تک کہ گواہی کوئی نہ دے دے تب تک جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ایک پوری بزم لے کر کے، بہت سے لوگوں کو لے کر کے کہاں پہنچے؟ مکے پہنچ گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت محمد حنفیہ، یہ کون ہے؟ مولا کے بیٹے ہیں، انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ کس کو؟ حجر اسود کو سلام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی چوتھے امام نے سلام کیا ادھر سے جواب سلام آیا۔ کیوں آیا؟ بتایا محمد حنفیہ نے، اس لیے میں نے سلام کیا تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ ہر بیٹا امام نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ چاہے وہی امام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہٰذا اب وہ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہماری اطاعت ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ لہذا کتاب خدا کو سمجھنا اگر چاہتے ہو تو کائنات میں صرف وہی سمجھا سکتے ہیں کہ جن کو خود رسول خدا اس کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا یا قرآن مجید کی سب سے مشکل ترین آیت کی تفسیر، توجہ، جو کوئی نہیں کر سکتا، شاید کسی امام نے نہیں کی ہو اس تفسیر کو، جس کو ایک غیر معصوم نے کی ہو۔ توجہ، اس آیت کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا میرے لال کیف عندک موت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے موت کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ ایک ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جو زہر سب سے خطرناک ترین زہر جب بنایا گیا تو اس کے لیے کہ اس کا مزہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو لوگوں کو بلایا گیا کہ اگر تم جو ہے وہ بتا سکو تو بتا دو۔ جب ان کو کھلایا گیا، ان کو قلم دے دیا گیا کہ تم جو ہے وہ بتا دو، کسی میں اتنی مہلت دی ہی نہیں اس زہر نے کہ لکھ دیتے کہ ہاں کون اس کا مزہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ تیکھا ہے، مثلاً کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا، کوئی بتا نہ سکا۔ لہذا سب سے مشکل ترین آیت کہ کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کیسا مزہ ہوتا ہے یہ انسان کیسے طے کرے گا کہ مزہ کیسا ہے؟ لیکن کربلا کے میدان میں ایک چچا نے اپنے بھتیجے سے پوچھا، بھتیجا معصوم نہیں غیر معصوم ہے، اس نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا حل من العسل، کہ یہ موت جو ہے میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں کہا؟ حضرت قاسم سے سوال کیوں کیا امام نے، اور حضرت قاسم نے اتنا بہترین جواب دیا تو کیسے دیا؟ توجہ، اتنا بہترین جواب کیوں دیا؟ اتنا بہترین جواب ایک 13 برس کا بچہ کیسے یہ جواب دے سکتا ہے؟ خاص کر کے ایسے ماحول میں کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا صرف اور صرف امام حسین نے یہ پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور بتانے کے بعد اس بیٹے نے یہ بھی ثابت کر دیا جب غیر معصوم اس آیت کی اتنی بہترین تفسیر کر سکتا ہے تو معصوم کتنی بہترین تفسیر کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایسے ماحول میں پوچھا، کیوں پوچھا؟ توجہ، امام حسین نے کب پوچھا اور کیوں پوچھا، اور کسی سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کسی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم موت کو کیسے سمجھتے ہو، کیسی موت ہے؟ لیکن صرف جناب قاسم سے کیوں پوچھا؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے پورا پوچھنے کا۔ اور کب پوچھا؟ توجہ، کب پوچھا؟ اگر جناب قاسم سے پوچھنا چاہتے تھے تو مدینے میں پوچھ لیتے، بیٹا تم بھی چلو گے، موت کو کیسے سمجھتے ہو؟ اگر چلنا موت ہے وہاں پہ کیسی سمجھتے ہو موت کو؟ یا مدن اور آگے بڑھتے، مدینے کے باہر نکلتے، وہاں پوچھ لے، مکے میں پوچھ لیتے، یا مکے سے جو ہے وہ باہر نکلتے، ابھی آ رہے تھے راستے میں وہاں پوچھ لیتے۔ نہیں پوچھا، کہاں پوچھ رہے ہیں؟ حتی راستے میں جب جو ہے وہ نیند میں آئے اور ایک مرتبہ اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے تو جوان بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ کیوں؟ تو کہا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے موت چلی جا رہی ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ کے پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہاں پوچھ لیتے جب سب ساتھ میں، لیکن نہیں پوچھا۔ کہاں پوچھ رہے ہیں؟
کربلا کے میدان وہ کب پوچھ رہے ہیں؟ توجہ، ایک 13 برس کے بچے سے کبھی سوچا آپ نے؟ اس پہ غور کیجئے، فکر کیجئے کہ امام حسین نے صرف جناب قاسم سے اور ایسے ماحول میں کیوں پوچھا؟ کب پوچھا؟ جب لاشوں پہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، کٹ کٹ کے سر گر رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ امام حسین کے شہید ہو چکے ہیں، اور کتنی جو ہے وہ فوجیں کٹ کٹ کے گر چکی ہیں، اور کتنی لاشیں امام لا چکے ہیں، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ کیوں پوچھا؟ کہیں ایسا ماحول، اگر امام حسین مدینے میں پوچھ لیتے اور جناب قاسم جواب دے دیتے کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو جناب قاسم کے بارے میں کہہ دیا جاتا بچہ تھا، اسے کیا پتا کہ موت سے کیسے کھیلا جاتا ہے، مدینے میں کسی کو ایسے مرتے دیکھا نہیں تھا اس نے، لہذا اسے کیا پتا۔ اگر مکے میں پوچھ لیتے تب بھی شاید دنیا یہی جواب دیتی کہ واقعی کیا جانے موت کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا کہ شہادت اور جنگ کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا کہ قتل کسے کہتے ہیں۔ نہیں پوچھا۔ اگر راستے میں اور کہیں پوچھ لیتے، لیکن امام اگر پہلی محرم کو بھی پوچھ لیتے، دوسری محرم کو بھی پوچھ لیتے، حتیٰ 9 محرم کو بھی پوچھ لیتے، حتیٰ شب عاشور میں پوچھ لیتے، یا صبح عاشور کو پوچھ لیتے، تب بھی شاید دنیا یہ کہہ دیتی کہ قاسم کو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی جنگ ہوئی نہیں تھی، جناب قاسم نے جنگ دیکھی ہی نہیں تھی، لہذا انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ لیکن امام حسین نے اتنے جنازے اٹھانے کے بعد، اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد، میدان کارزار کو گرم ہونے کے بعد اپنے بھتیجے سے پوچھا، میرے لال اتنی لاشوں کو دیکھ چکے ہو، اب بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ حسن کے لال نے لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کے بتایا، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور شاید اس میں دوہرے جواب تھے۔ امام کا سوال بھی مصلحتاً تھا، قاسم کا جواب بھی مصلحتاً تھا۔ امام نے ایسے ماحول میں سوال پوچھ کے حضرت قاسم سے جواب اس لیے مانگا تاکہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے، جس کا بیٹا لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا بتا رہا ہو، اس کا باپ کتنا بہادر رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے مشہور کر دیا تو لوگ ڈرتے تھے، امام ڈرتے نہیں تھے۔ امام نے اگر صلح کی تھی تو ادھر سے پیغام آیا تھا صلح کا۔ آج پھر میں انٹرمیڈیٹ کا حوالہ دیتا ہوں، آپ پھر سنیے گا کیا ہوتا ہے۔ آدھا واقعہ بیان کیا جاتا ہے امام حسن کا، جب بھی وہ امام نے صلح کر لی، تم لوگ کہے زبردستی چلاتے رہتے، امام نے صلح کر لی تھی، امام نے صلح نہیں کی تھی، ادھر سے پیغام صلح آیا تھا۔ لہذا سنت پیغمبر یہی ہے، حکم اسلام یہی ہے کہ اگر سامنے والا تم سے صلح کے لیے آ کے کہے تو صلح کرو، اگر نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ اس نے صلح کی پیشکش کی تھی۔ جس طرح سے رسول اللہ جب آئے مکے تو ادھر سے کفار و مشرکین مکہ نے آ کے کہا تھا صلح کیجئے، تب صلح کی تھی۔ اور امام حسن کے آپ صلح کے تو بہت کچھ سنیں گے، سنتے رہیں گے، مگر کوئی بھی خطیب، کوئی ذاکر و مقرر کہیں پر بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ شرائط صلح کتنی تھی، کون کون تھی شرط رکھی تھی امام حسن نے، کبھی بیان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر شرائط صلح کو بیان کر دے تو مقصد صلح خود بخود واضح ہو جائے گا۔ امام نے اس سے جا کے صلح نہیں کی تھی، اس نے پیشکش کی تھی صلح کی، لہذا واجب تھا کہ امام صلح کرے اور تمام شرائط کو بیان کر کے کہ حاکم شام جو ہے وہ مثلاً سنت پیغمبر پر عمل کرے گا، واجبات پر عمل کرے گا، میرے بابا کو ممبروں پہ گالی دی جاتی ہے، ان کو گالی نہیں دی جائے گی۔ تمام صلح کے شرائط کو امام نے بیان کر کے بتایا کہ سن لو یہ تمام تر چیز۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام نے کیوں صلح کی شرائط رکھی تھی؟ تاکہ اس کو اس طرح سے قید کر دیا جائے کہ قیامت تک کے لیے اس کو کوئی کھول نہ سکے، اور جب تاریخ لکھنے والے لکھنے بیٹھیں تو پھر سوال کریں کہ جس شرائط پر صلح کی گئی تھی وہ شرطیں کہاں گئیں۔ اور اس نے وہی کام کیا کہ جب صلح ہو چکی تو اس نے پورا صلح نامہ لیا، وہیں نخلستان میں کھڑے ہوئے زمین پر رکھ کے اپنے پیروں سے رگڑ کے کہتا ہے یہ تو صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ باتیں سب بیان نہیں کریں گے، آپ سنیں ان سے، جا کے سوال کریں، سب شرائط بیان کرو۔
پھر انٹرنیٹ کیوں حوالہ دیتے بار بار؟ آپ چونکہ اس سے زیادہ مربوط ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، اب سنتے رہیے آپ ان کو جا کے، صرف ہاں وہ صلح کر لی، صلح کر لی، صلح کر لی، تو شرائط تو بیان کرو کس پہ صلح، کہیں بھی صلح ایسے ہو جاتی ہے؟ ہر جگہ شرائط ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صلح ہوتی ہے، ہاں بھائی یہ زمین کی صلح کرنے کے لیے آئیں گے، ہاں اتنی تمہاری ہوگی اتنی یہ ہوگی، بغیر شرط کے کوئی صلح ہوئی آج تک؟ وہ کہہ دیا مان لیا، نہیں، صلح اسی کو کہتے ہیں کہ شرط ہو اس میں۔ لہذا امام نے کیوں صلح کی تھی؟ اس کے شرائط بیان کیے امام نے، ان شرائط کو اگر دنیا بیان کر دے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا، خود بخود واضح ہو جائے گا، کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ لہذا امام نے اس کی طرف سے صلح کی پیشکش پہ صلح کی تھی۔ لہذا امام بہادر تھے، امام نے جنگ صفین دیکھی تھی، امام نے جنگ جمل میں جا کے جنگ کی تھی، امام نے خود بخود جنگ کی تھی۔ آپ کو امام حسن کی شجاعت کا صرف ایک جو ہے وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کی طرف، امام حسن کتنے شجاع تھے، کتنے شجاع تھے، صرف اس کا اندازہ ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن کتنے شجاع تھے۔ جناب عباس امام حسن کے شاگرد ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ صرف اس ایک بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جو ہے وہ شجاع امام حسن تھے، کہ وہ جنگجو، وہ بہادر کس کا شاگرد ہے؟ کربلا کے تمام نوجوان، سارے بچے جو کربلا میں موجود ہیں سب شاگرد ہیں حضرت عباس کے، اور حضرت عباس شاگرد ہیں امام حسن کے۔ جو بھی فنون جنگی سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ بڑے بھائی نے سکھایا، امام حسن علیہ السلام نے سکھایا ہے، شاگرد ہیں حضرت عباس۔ جب اتنا شجاع شاگرد ہو تو استاد کتنا باکمال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اب جناب قاسم کی اگر شجاعت کو دیکھیں کہ ایک طرف استاد کہ جن کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف جو استاد سکھانے والا ہے وہ شاگرد ہے باپ کا، کتنے شجاع جناب قاسم، کہ جب کربلا کے میدان میں جانے لگے تو امام نے تیار کیا جناب قاسم کو اور کربلا کے میدان میں روانہ کیا۔ توجہ، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن عام طور سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ جناب قاسم کربلا کی طرف چلے، میدان کربلا میں، کتنا 13 برس کی عمر ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوا ایک ننھا سا بچہ آ رہا، 13 برس یعنی لڑکپن ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو عمر ارزق شامی، کہاں سے؟ شام سے آیا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، یہ چاروں بیٹے جو ہیں وہ بہت بہادر ہیں، اور یہ اسپیشل جو ہے وہ یزید کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ اسپیشل آدمی ہے، کہاں کا؟ شام سے آیا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اس سے روب میں رہتا ہے کہ ہم یزید کے خاص مہمان ہیں، ہم کو جو یزید نے خاص طور سے یہاں بھیجا ہے، اور بہت تمکنت میں رہتا ہے، بہت اس سے رہتا ہے کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ تمہاری پوری فوج میں اتنے بہادر کوئی نہیں ہوگا اتنا بہادر۔ اب وہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ جب جناب قاسم نے آ کر کے للکارا ہے تو کوئی ایک آدھ گویا جنگ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ جناب قاسم نے فنار کر دیا، تو یہ ہنس رہا تھا۔ ارزق شامی عمر سعد سے کہتا ہے کہ عمر سعد کیا اس بچے کے لیے فوج اور وہ سب تیار کرنی ہے، کسی کو بھیج دے قتل کر دے گا، تو بھی کیا کرتا ہے یہ؟ تو عمر سعد کہتا ہے تجھے پتہ ہے کون ہے یہ؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ تجھے نہیں معلوم کہ کتنا بہادر ہے یہ؟ کہ ننھا سا بچہ 13 برس کا جو بچہ ہے، یہ لڑکپن ہے اس کا، ابھی ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، یہ آیا ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتہ کہ اس کی بہادری کیا ہے؟ کہا ارزق شامی نے عمر سعد سے کہا تو چلا جائے اس کے سامنے، تو خود ہی قتل کر کے چلا آ رہا۔ اس نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ کہا تم سپہ سالار لشکر ہو، تم کو تو جانا چاہیے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو یہ کون ہے۔ کہا کیوں نہیں جانتے؟ کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کس نے کہا؟ عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا ہماری شجاعت کے خلاف ہے کہ میں ایک بچے کے سامنے جاؤں، ہمارا چھوٹا سا بچہ جو سب سے چھوٹا والا ہے وہ جا کر کے اس کا کام تمام کر دے گا۔ کہا بھیج دو پھر، یہ ماحول کربلا کا۔ کہا بھیج دو پھر۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا چلا، توجہ، اور آنے کے بعد جب جناب قاسم کے سامنے آیا 1-2 بار رد و بدل ہوئے تھے، اور حیدر کرار کے پوتے نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہوا
تو اب اس نے دیکھا ارے ہمارا اتنا بہادر بیٹا، اس کو میرے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، کہا تم چلے جاؤ۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ جب وہ دوسرا بیٹا آیا تو اس نے جب نیزہ چلایا، جناب قاسم نے اس کا نیزہ اس سے چھینا اور اسی کے نیزے اس کو مارا اور مار کر کے زمین پہ گرا دیا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو اب دو بیٹے مر گئے۔ اب سوچئے کسی باپ کے سامنے دو بیٹے قتل ہو جائیں تو وہ باپ، اور جبکہ وہ دشمن اسلام ہو اور دشمن ہو جناب قاسم کا، وہ کتنا جو ہے وہ روب میں آ گیا ہوگا اور کتنا غصے میں آ گیا ہوگا۔ اس نے دیکھا، اپنے تیسرے بیٹے کو بلایا، اس کا تیسرا بیٹا آیا۔ آنے کے بعد جب وہ بھی پہنچا تو جناب قاسم نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، چونکہ اس کا قد بڑا تھا، کھڑے ہوئے گھوڑے پا، اور کھڑے ہونے کے بعد جس طرح سے حیدر کرار سر پر ضرب لگایا کرتے تھے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اسی طرح سے پوتے نے ایک مرتبہ گھوڑے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے سر پر مارا۔ جب مارا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، توجہ، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جب اس نے دیکھا تو غصے میں چلا اور آ کر کے اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے وار کیا۔ جناب قاسم نے اس کے اوپر وار کرنے کے بعد اس کے سینے پہ نیزے کو گاڑ کر کے اس کی لاش کو اس نیزے کے ذریعے سے اٹھا کر کے اچھال کے اس کے باپ کے سامنے پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد کہا اب دیکھ کہ بنی ہاشم کے شیر، ان کا بچپنا نہ دیکھا کر بلکہ یہ دیکھ کہ کتنے دلیر ہوا کرتے ہیں۔ تو نے کہا تھا کہ اس کی کیا اوقات اور کیا بساط ہے، یہ کیا جنگ لڑے گا۔ تو نے عمر سعد نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ قاسم ہے، حسن کا لخت جگر ہے، یہ علی حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کے سامنے جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، جب چار بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھ چکا، خود کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد جناب قاسم کے مقابلے میں پہنچا۔ جناب قاسم کے مقابلے میں پہنچنا تھا، کچھ ہی دیر تک رد و بدل ہوتا رہا وار کا۔ جب حیدر کرار کے پوتے نے وار کیا اور اس کے دو حصے کیے، زمین پر گرا، ادھر زمین پر گرنا تھا، ادھر استاد کھڑا ہوا۔ کھڑے ہونے کے بعد امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں مولا مبارک ہو، آج شاگرد نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ تھی شاگردی حضرت عباس کی۔ یہ جنگ ہے 13 برس کے بچے کی کہ جتنے ارزق شامی کے بچوں کو جب قتل کیا اور خود اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اب وہاں کا ماحول بدلا۔ جب دیکھا اتنے بڑے بڑے بہادر اور پہلوان قتل کر دیے گئے تو اب حکم ہوا ایک ایک کر کے مت جانا۔ اگر ایک ایک کر کے گئے تو یہ ایک ایک کو چھوڑے گا نہیں، قتل کرتا چلا جائے گا، کاٹ دے گا ایک ایک کو۔ پھر کیا ہو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ فوج بڑھی، 13 برس کا بچہ، فوج میں ہلچل مچی، دوڑے۔ جناب قاسم وہ شخصیت ہے کہ جس نے عاشور کی تیاری کب سے کی ہے، بچپنے سے کی ہے۔ کب کہ جب بچپنا ہے، ایک دن ماں کی آگوش میں دودھ نہیں پی رہے ہیں، ماں نے آ کے امام حسن سے کہا کہ میرے والی وارث یہ بچہ آج صبح سے اس نے جو ہے وہ غذا نہیں لی ہے۔ امام نے کہا تجھے پتہ نہیں آج کی تاریخ عاشور کی تاریخ ہے۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بس کچھ سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، کچھ سالوں کے بعد کربلا کا میدان ہوگا۔ قاسم آج سے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر عاشور کو پانی نہ ملے تو ہم اس طرح سے نہ رہیں گے۔ یقیناً جناب قاسم ہیں، ماں کتنا چاہتی ہے اپنے بچے کو، اور خاص کر کے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بچہ یتیم ہوتا ہے اور ماں کا واحد سہارا ہوتا ہے تو ماں بہت زیادہ چاہتی ہے اپنی اولاد کو، کتنا چاہتی ہے ماں اپنے بیٹے کو، لیکن اس کے باوجود بار بار یہی کہہ رہی ہے میرے لال کے اکبر کے بعد جاؤ گے، میرے لال کے آن محمد کے بعد جاؤ گے۔ حکم ہوا ماں کا، آئے چچا کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کیسے کہا ہوگا یہ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی ہے، اتنا میں نے سنا ہے کہ آتے آ کر کے پاؤں کے پاس بیٹھ
بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد چچا کو کیسے منایا ہوگا؟ آپ اپنے گھروں میں جانتے دیکھا ہوگا، جب بیٹے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو باپ کے پاس کیسے آتا ہے، کیسے کیسے انداز اختیار کرتا ہے۔ بابا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، کیسے کیسے انداز اختیار کرتا ہے۔ یہ 13 برس کا لڑکپن ہے قاسم کا۔ چچا کے پاس آئے، چچا اب تو اجازت دے دیجئے، اے چچا اب تو اجازت دے دیجئے۔ بالاخرے اجازت مل گئی۔ یہ قاسم جب کربلا کے میدان میں جانے لگے، امام نے اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد چاک کر دیا غریبان کو۔ چاک کرنے کے بعد کا شاعر کسی کے دل میں رحم آ جائے کہ حسن کا یتیم ہے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ امام نے سوار کیا، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، مگر انوکھا انداز ہے۔ ہر شہید میں اور قاسم میں ایک فرق ہے کہ جب کوئی شہید گرتا تھا تو لاش سلامت ہوتی تھی اور اس کو حسین لے کے آتے تھے، مگر ہائے قاسم جب میدان کربلا میں گرے، گرنا تھا کہ کبھی گھوڑے میں ہلچل، فوج میں ہلچل مچی، گھوڑے دوڑنے لگے، کبھی سینے پر ٹاپ پڑتی تھی، کبھی سر پر ٹاپ پڑتی تھی، ہر ایک ٹاپ پہ ایک آواز آتی تھی، اماں تیرا قاسم ہے۔ عزادارو امام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، امام نے اٹھایا، لے کر کے آئے، خیمے کی جانب بڑھے، خیمے میں لا کر کے رکھا۔ ام فروہ کو بلایا گیا، ام فروہ قریب آئی، آنے کے بعد سجدہ شکر کیا، خون اٹھایا، اٹھا کے سر پر رکھ کے کہتی ہے میرے لال میرا ارادہ یہی تھا، تو جوان ہوگا تیری شادی کروں گی، جب شادی کروں گی تو سر میں مہندی لگاؤں گی، لیکن میرے لال موت کو منظور یہی تھا۔ اے میرے لال خدا تیری قربانی کو قبول کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔